آپ سب نے 2 دن سے دیکھا ہوگا کہ اخبار میں اور چینلوں پر ایک نیوز آئی کہ گورنمنٹ 20% جو ہے بجلی کا ٹیرف بڑھا رہی ہے فار پیک آورز. نارملی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ لوگ سمجھتے ہیں اکثر و بیشتر کہ ایک پرپوزل ہے, ابھی اس پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی ہے, ہو سکتا ہے ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جتنی پینک کی سچویشن میں نے کل سے دیکھی لوگوں کے اندر, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اتنی ڈسٹریس کالز جیسے کہ کشمیری پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا, اتنے لوگ ملنے آئے اور ایک ہی بات, اب کیا بنے گا, پاور کا فیس بڑھ رہا ہے. 2 چھوٹے انسیڈنٹ مجھے یاد ہے, اس میں ایک آپ کو ضرور بتاؤں گا. ایک آدمی میرے پاس آیا, بولا سر 6,000 روپے میری تنخواہ ہے, 3,000 روپے کا میرے پاس بل آیا ہے. میں نے بل ادا کر دیا, لیکن میرے پاس بچوں کے سکول کی کتابیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. میرا بچہ 10 دن سکول گیا کتابوں کے بغیر. بہت سارے ایسے انسیڈنٹ میں نے ان 2 دنوں میں سنے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتنا آسمان ٹوٹ پڑا ہے کہ لوگ اتنے پینک. ہمیں اس چیز کو آئسولیشن میں نہیں دیکھنا ہے کہ پاور میں گورنمنٹ نے پرپوز کیا کہ 20% ہائیک ہوگی, اس سے لوگ پینک ہی ہو گئے. نہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دلیل ہے. لوگ جموں کشمیر کے, بالخصوص کشمیر کے اقتصادی انتشار, دماغی انتشار اور سماجی انتشار کے شکار ہیں. یہ ان سب چیزوں کے شکار ہیں, اور ایک معمولی چیز سے, ایک معمولی نیوز آنے سے یہ اتنے پینک ہو گئے کہ یہ اپنے آپے میں نہیں رہے. آپ پوچھیں گے کیا انتشار ہے کشمیر کے لیے. آپ نے 2 دن پہلے دیکھا ہوگا دلی میں ایک بلاسٹ ہو گیا. دلی میں بلاسٹ ہو گیا, اس کے بعد جو ایک انفارچونیٹ بلاسٹ ہوا جس میں بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی, اس کے بعد ایک پکڑ دکڑ کا ماحول شروع. آپ نے دیکھا کہ وہ عمر جس کو بتاتے ہیں جو اس بلاسٹ کا ذمہ دار ہے, جس نے اپنے آپ کو بلاسٹ کروایا ریڈ فورٹ کے پاس, اس کا گھر یہاں کشمیر میں ہے, اس کو اڑا دیا گیا. پکڑ دکڑ کا ماحول شروع ہوا. کشمیری تاجر جو باہر ہیں, جو شال بیچنے, ہینڈی کرافٹس بیچنے یا نوکری کے سلسلے میں باہر ہیں, ان کو اٹیک کیا گیا. جو سٹوڈنٹس یہاں سے باہر گئے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, ان کو اٹیک کیا گیا. لوگ اسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ ہمارے بچے کیا وہاں سیف ہیں, ان کے ساتھ کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا. اور اتنی دیر میں ہمارے کسی افسر نے یہ نیوز لیک کرا دی کہ وہ تو ٹھیک ہے, آپ پریشان ہیں, لیکن ایک اور پریشانی آپ کے سر پر ہم ڈال دیں گے, اب آپ کو بجلی فیس بھی بڑھایا جائے گا. اس کا کیا مقصد ہے؟ لوگوں کو مزید مشکلات میں مبتلا کرنا, لوگوں کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنا. کیوں اس افسر نے یہ نیوز لیک کرائی جبکہ ابھی گورنمنٹ کا اس پر ڈیسیجن بھی نہیں آیا ہے؟ ڈیسیجن آئے گا, یہ اسٹیٹ الیکٹرسٹی ریگولیٹری کمیشن کے پاس جائے گا, اس پر بات مباحثہ ہوگا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کو کس طرح انتشار میں مبتلا کیا جا رہا ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا اپریل 22 پہلگام کا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد سارا ٹورزم جو جموں کشمیر کا ہے, بالخصوص کشمیر کا, ختم ہو جاتا ہے. اور جتنے بھی لوگ ٹورزم کے ساتھ منسلک ہے وہ ایک ایک پائی کے محتاج ہوئے, ان کے پاس کوئی کام نہیں. آپ نے دیکھا کہ اس پہلگام انسیڈنٹ کے بعد آپریشن سندور جو ہے وہ جاری ہوا, اس کے بھی اپنے اثرات ہیں. سارے ملک میں اس کے اثرات ہیں, جموں کشمیر میں اس کے خصوصی اثرات. اس کے بعد آپ نے دیکھا نیشنل ہائی وے کا ایک مسئلہ آیا جہاں ہمارے فروٹ گروورز کا فروٹ باہر جا رہا تھا. تقریباً 1.5 مہینے کے لیے یہ راستہ بند رہا. سننے میں آیا ہے کہ ایک پیٹی سیب کی قیمت وہاں 200 روپے آئی ہے, جبکہ صرف کرایہ 220 روپیہ ہے, مال کی قیمت الگ.
اور تخمینہ لگایا گیا کہ ہمارے فروٹ گروورز کا ہے تقریباً 1,500 کروڑ کا نقصان. پورے سال کی کمائی، پورے سال کی محنت ہائی وے کے بند ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر نقصان، آمدنی ساری ختم. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سپلائیز، جتنے بھی کانٹریکٹس جموں کشمیر میں ہیں، آپ کو معلوم ہے، آپ میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، سارے کانٹریکٹ جو ہیں، سارے سپلائیز جو ہیں آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ جا رہے ہیں، وہی لے رہے ہیں. یہاں کا کوئی کمپیٹ ہی نہیں کر پا رہا ہے. نتیجہ جموں کشمیر اور بالخصوص کشمیر کے لوگوں کی آمدنی ختم. آپ نے دیکھا ہوگا ہر روز اخبار پر ایک کشمیری کے گھر جو ہے اس کی نیلامی کا اشتہار چھپتا ہے. ہر روز آپ دیکھیں گے، آپ اخبار والے ہیں، صبح اخبار کھولیے، کسی نہ کسی کشمیری کے مکان کا نیلامی کا اشتہار ہوگا. اور کتنے ہی کشمیری لوگوں کو گھروں سے جو ہے نکال دیا ہے، اس لیے کیونکہ انہوں نے بینک سے قرضہ لیا ہے، ان کی ادائیگی نہیں ہو سکی، کیونکہ یہاں پر کام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر آمدنی نہیں ہے. لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ اس کو اس کے مکان سے بے دخل کرنا ہے. پورے ہندوستان میں 11 لاکھ کروڑ لوگوں کے معاف کیے گئے ہیں آج تک، ان 10 سالوں میں 11 لاکھ کروڑ. جموں کشمیر میں یہ 2-4 ہزار کروڑ کا مسئلہ ہے، بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ان 2-4 ہزار کروڑ کے لیے اس کشمیری کی پراپرٹی کو نیلام کیا جاتا ہے، اس کو بے گھر کیا جاتا ہے. یہ 2 ماپدنڈ کیوں ہیں؟ پرسوں میں سن رہا تھا اسمبلی میں کچھ ایم ایل اے کی تنخواہ بڑھانے کی بات کر رہے تھے. 1.5 لاکھ وہ لیتے ہیں اور کچھ پرپوزل آیا کہ اب اس کو ڈبل کریں گے. ایک ایم ایل اے صاحب نے تو کہا ہماری تنخواہ 5 لاکھ کر دیجیے. ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو یہ آدمی مجھے کل فون کر رہا تھا، جس نے کہا میری آمدنی 6,000 ہے، اس کی آمدنی کو 15,000 بنانے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی پرپوزل ہے تاکہ یہ اپنا بجلی فیس ادا کر سکے، تاکہ اس کو بجلی چور نہ بتایا جائے، اس کو لینڈ گریبر نہ بتایا جائے، اس کے اوپر یہ الزام جو ہے یہ تراشے نہ جائے. یہ کشمیری بدنام ہو گیا، ادھر بھی بدنام ہو گیا اور سارے ملک میں بدنام. اس کشمیری کی خطا کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ یہ 35 سال سے پریشانیوں میں ہے، اور بالخصوص 2019 کے بعد جتنی پریشانیاں اس جموں کشمیر کے باشندے نے دیکھی ہے، ہندوستان کے کسی باشندے نے یہ پریشانی. اب 2024 میں ہمارے اوپر ایک کرم کیا مرکزی سرکار نے، ایک مہربانی کی مرکزی سرکار نے، اور یہاں پر الیکشن کرا دیا. اور لوگ نکلے، جوگ در جوگ لوگ نکلے، اور انہوں نے ووٹ کیا، اس گورنمنٹ کو ووٹ کیا، 50 ایم ایل اے کو ووٹ کیا، عمر صاحب کو اقتدار میں لایا کہ حکومت بنے، ہماری حکومت بنے، اور ہمیں نجات ملے ان مشکلات سے، ان پریشانیوں سے جو پچھلے 40 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں. اور بالخصوص 2019 کے بعد جو بلڈوزر راج چلا، جو لوگوں کو بے دخل کیا گیا، جو لوگوں کے اوپر بجلی فیس اور باقی چیزوں کی جو ہے بوچھاٹ کی گئی، اس سے لوگ ریلیف چاہتے تھے. لوگ یہ چاہتے تھے کہ جس طرح ہندوستان کے باقی لوگوں کے لیے مرکزی سرکار، اسٹیٹ گورنمنٹ آگے آتی ہے، سب سے کم بجلی فیس ہندوستان میں تامل ناڈو میں ہے، چھتیس گڑھ میں ہے. یہ ہمارا وہم ہے کہ جموں کشمیر میں سب سے کم بجلی فیس ہے، نہیں. باقی اسٹیٹوں میں آپ نے ریسنٹلی بہار الیکشن دیکھا، بہار الیکشن میں بھاجپا نے جیت حاصل کی. 40,000 کروڑ روپیہ بہار کے لوگوں کو دیا گیا ایک اسکیم کے تحت. چاہے اس سے انہوں نے الیکشن جیتا، اس کا کیا ہوا مجھے وہاں نہیں جانا ہے، لیکن 40,000 کروڑ روپیہ بہار کے لوگوں کو ملا. جموں کشمیر کے لوگوں کو کیا ملتا ہے؟ جموں کشمیر کے لوگوں کو چور کا لیبل ملتا ہے، لینڈ گریبر کا لیبل ملتا ہے. ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں ایز این اپوزیشن، میں نے دیکھا ہے ہماری برسر اقتدار پارٹی جو ہے این سی، وہ اس کو غلط طریقے میں لیتی ہے، وہاں سے الزام تراشی کرتی ہے. باخدا ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہے اور لوگوں کے لیے کچھ کیا جائے اور لوگوں کو ان پریشانیوں سے جو ہے نکالا جائے.